بریک کے بعد خوش آمدید. باسی صاحب, کیا لگتا ہے آپ کو غزہ میں اسرائیل کے اب کیا ارادے ہیں؟ کیونکہ ہم نے فرسٹ فیز میں دیکھا کہ جو بھی پروویژنس تھیں اسرائیل نے ان پر عمل درآمد نہیں کیا. تو وٹ آر یور ایکسپیکٹیشنز؟ اب دوسرے فیز پر عمل درآمد ہو پائے گا یا وہ بھی سب معاملات کھٹائی کی جانب دکھائی جا رہے ہیں؟ نہیں, دوسرے فیز پہ عمل درآمد تو تب ہوگا نا اب دوسرے فیز پہ کوئی ایگریمنٹ ہو جائے گا. ایکچولی یہ 3 فیزز پہ تھا یہ ساری جو سیز فائر ایگریمنٹ ہوا تھا. سیز فائر ایگریمنٹ پہلے 42 دنوں کے لیے تھا, 19 جنوری سے شروع ہوا, 42 دن کمپلیٹ کل ہوں گے ہفتے کے روز. جی. اس سے پہلے کہ یہ 42 دن کمپلیٹ ہوتے پہلے جو فیز میں یہ بھی فیصلہ ہوا تھا کہ 16 فروری سے مذاکرات شروع ہو جائیں گے دوسرے فیز کے لیے. جی. تو وہ تو نہیں ہو سکے. 16 فروری تو گزر گیا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اب آج سے مذاکرات دوبارہ شروع ہوئے ہیں, یعنی کہ پہلے فیز کے ختم ہونے سے ایک دن پہلے. اب اس فیز میں بھی اگر آپ دیکھیے تو 33 ہوسٹیجز یرغمالی واپس کرنے تھے حماس یا اسلامک جہاد نے اسرائیل کو. اس میں شاید 7 ڈیڈ باڈیز تھیں اور باقی یرغمالی زندہ حالت میں تھے. اور دوسری جانب اسرائیل نے 2000 کے قریب لوگوں کو رہا کرنا تھا. یہاں تک بھی بات ٹھیک تھی, بلکہ کل پرسوں تک اسرائیل نے اپنی کمٹمنٹ کو نہیں پورا کیا ہوا تھا. 600 سے زائد اسرائیلی جو پرزنرز تھے ان کو واپس نہیں کیا گیا تھا. تو کل یہ ہوا ہے سب کچھ. تو پھر آج سے دوبارہ مذاکرات شروع ہوئے ہیں سیکنڈ فیز کے لیے. اب سیکنڈ فیز کیوں امپورٹنٹ ہے؟ سیکنڈ فیز 2 باتوں کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے. جی. ایک تو یہ ہے کہ سیکنڈ فیز میں یہ بات طے ہونی ہے کہ اسرائیلی تمام اپنی فوجیں غزہ پٹی سے وڈرا کریں. یہ اس کی پہلی, اس پہ مذاکرات ہونے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو سیز فائر پہلے 6 ہفتوں کے لیے تھی یا 6 ہفتوں کے لیے, وہ آپ اس کو پرماننٹ سیز فائر ہم تبدیل کر دیں. صحیح. تو یہ 2 چیزیں ہیں جس پہ بات چیت ہونی ہے. اب اسرائیل نے آج سے یہ شروع ہو گئے ہیں مذاکرات قاہرہ میں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو خبریں میں دیکھتا رہا ہوں انٹرنیشنل میڈیا میں, اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیل سیریس نہیں ہے سیکنڈ فیز میں جانے کے لیے, کیونکہ وہ خاص طور پہ نردرن غزہ سے نہیں وڈرا کرنا چاہتا اور جو فیلاڈیلفی کوریڈور ہے اس سے بھی وڈرا نہیں کرنا چاہتا. ابھی تک دیکھیے نا, اسرائیل نے ابھی تک ایک اور بڑی امپورٹنٹ جو ایک پروویژن تھی پہلے فیز کی, وہ پوری ابھی تک نہیں کی. اس فیز میں کیا تھا کہ 1 لاکھ ٹینٹ آئیں گے غزہ میں, ایک عارضی, کیونکہ غزہ تو تباہ ہو گیا نا. بالکل. تو ٹینٹ آئیں گے اور 20,000 کے قریب جو ہیں موبائل ہومز وہ آنے دیے جائیں گے غزہ میں. وہ بھی ابھی تک اسرائیل نے آنے نہیں دیے. بالکل. 1 لاکھ میں سے لے کر آئی تھنک ابھی تک 1000 یا 2000 کے قریب ٹینٹ کی الاؤ کیے گئے ہیں. تو اسرائیل نے بھی وہ بھی اپنی پروویژن کمٹمنٹ پوری نہیں کی. اب اسرائیل کیا چاہتا ہے؟ اسرائیل نیگوسیشنز تو چلیے شروع ہو گئے, ایک اچھی بات ہے, لیکن اسرائیل کے عزائم لگتے نہیں ہیں کہ وہ دوسرے فیز میں جائے. اس لیے اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کرتے ہیں, جو انہوں نے انیشل جو پروپوزل ان کی آئی ہے کہ اسی فرسٹ فیز کو ہم ایکسٹینڈ کر لیتے ہیں. صحیح. میننگ کہ ہم سواپ کرتے ہیں, آپ ہمیں ہاسٹیجز دیں, ہم آپ کو پرزنرز دیں گے, تو بس بات یہیں تک محدود ہو اور یہ جو سیز فائر ہو یہ ٹیمپرری ہی رہے. روایتی اور یہ بھی ہے کہ اسرائیل کو غزہ چھوڑنا بھی نہ پڑے. تو حماس آبویسلی ان کو بھی معلوم ہے کہ اسرائیل کے لانگ ٹرم اس میں کتنی ان کے لیے مشکلات تو ہو سکتی ہیں نا, کیونکہ ساری ڈیل تو شروع اسی اینٹیسپیشن میں ہوئی کہ اسرائیل جو ہے وہ غزہ سے ساری اپنی فوجیں وڈرا کرے گا. جی. اور پھر جو تیسرا فیز آئے گا, کیونکہ ایک فیز 42 دنوں کا ہو گیا, پھر دوسرا فیز 42 دنوں کا, اور پھر تیسرا فیز ہونا ہے. یہ جب 42 دن یہ ہو جائیں گے پورے دوسرے فیز کے, جس میں اسرائیلی فوجیں وڈرا کریں گے اور پرماننٹ سیز فائر کا اعلان ہوگا, تو اس کے بعد تیسرے فیز میں پھر ریکنسٹرکشن کی باتیں ہوں گی. صحیح. تو یہ 3 فیزز ہیں.
اب دوسرا فیز کب ہوتا ہے واللہ عالم بالصواب، لیکن اسرائیل کی انٹینشنز تو نہیں لگ رہی. اگر آپ اسرائیل کے جو اینالسٹ ہیں، کمنٹیٹرز ہیں، ان کو سنیے تو وہ بڑا برملا اس بات کا اظہار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ غزہ سے مکمل طور پہ اپنی فوجوں کا انخلا کرے یا غزہ پٹی کو دوبارہ حماس کے قبضے میں دے دے. صحیح. تو یہ کہ ان کے خیال میں یہ تو بات بہت مشکل لگ رہی ہے، کیونکہ جو بن نتنیاہو ہیں ان کی تو اس بات کوalition جو ان کا بنا ہوا ہے، ان کی گورنمنٹ بڑی کمزور وکٹ پہ ہے نا. اگر اسپورٹریج بھی وہاں سے وڈرا کر جائیں جو فار رائٹ کے لوگ ہیں تو ان کی حکومت تو ایک دن نہیں چل سکتی. اور وہ اس لیے ساتھ ان کے ٹھہرے ہوئے ہیں کہ یہ جو غزہ سے انخلا ہم نے نہیں کرنا اور نہ ہی ہم نے حماس کو دوبارہ آنے دینا ہے غزہ. صحیح. تو اس بات تک تو چلیے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ حماس نے اس بات سے تو ایگری کر لیا ہے کہ ہمارا اگر پولیٹیکل کوئی رول نہیں ہے، کوئی ایڈمنسٹریشن نہیں آتی ہے تو وہ کرنے دیں، لیکن ہم جو ہماری جد و جہد ہے ہم اس کو ختم نہیں کریں گے. اب اسرائیل کے پیچھے چونکہ کھڑا ہے امریکہ، اور دیکھیے نا کتنی مسلمان دنیا کے لیے ایک سوچو ایک بات ہے ہماری انٹروسپیکشن کے لیے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک پروموشنل ایک ویڈیو چھوٹی سی آئی غزہ کے متعلق، وہ ایکس نے ایلان مسک نے بنائی، کس نے بنائی آئی ڈو ناٹ نو، لیکن اس میں جو غزہ کا نقشہ پیش کیا گیا ہے وہ تو یہی ہے کہ وہاں پہ کیسینوز ہوں گے، وہاں پہ بیچز ہوں گے، اور وہاں پہ ایک لحاظ سے جو پوری جو ہے ریویرا جو بنانا چاہ رہے ہیں، جو بھی ریویرا ہوتا ہے جس قسم کا، تو وہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں. تو اس قسم کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو ڈیمولیشن ہے، جو تباہی ہے، اس کو ہم کس طرح کنورٹ کریں گے ڈیولپمنٹ میں. لیکن اسی کے مقابلے میں ایک تو دیکھیے یہ کتنی ایک ایسے ان لوگوں نے بنائی ہے جن کے دلوں میں کوئی احساس نہیں ہے ٹارچر کرنے کہ ہم نے 16 مہینے 17 مہینے میں غزہ کے ساتھ کیا کیا. 50,000 لوگوں کو تقریباً انہوں نے شہید کر دیا ہے، اور ان کے اوپر اس تباہ کاری کے اوپر یہ جو ریویرا بنانا چاہ رہے ہیں کوئی احساس نہیں. یہ دکھ کی بات ہے، اور صرف ہمارے لیے نہیں پوری مسلمان دنیا کے لیے دکھ کی بات ہونی چاہیے. اب عرب لیگ کا دیکھیے اجلاس ہوگا 4 مارچ کو قاہرہ میں، دیکھتے ہیں اس میں کیا کچھ نکلتا ہے. مطلب وہ ریکنسٹرکشن کا لائیں گے نا پلان کہ جی ہم غزہ کو ریکنسٹرکٹ کریں گے، کیونکہ صدر ٹرمپ تو اپنی تھوڑی سی انہوں نے پوزیشن میں فلیکسیبلٹی شو کی ہے نا. پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میں طاقت کے ذریعے غزہ کے لوگوں کو نکالوں گا غزہ سے، پھر کہا یہ تو میری ریکمنڈیشن ہے، ایگری کرتے ہیں نہیں کرتے ان کی مرضی، لیکن ان کے پلانز ہیں ٹھیک نہیں ہیں مسٹر ٹرمپ کے. اب یہ جو 4 اپریل کو عرب لیگ کا اجلاس ہوگا، پھر اس کے بعد OIC کا اجلاس ہوگا 7 مارچ کو، تو پاکستان اس میں بھی شامل ہوگا. اب پاکستان بھی دیکھیے ایک بڑا امپورٹنٹ ملک ہے، وہ کہ ہمارے پاس وہ صلاحیت تو نہیں ہے کہ ہم پیسے دے سکیں یا کوئی فنڈ کر سکیں ریکنسٹرکشن میں، پھر کیا کر سکتا ہے. لیکن ہمارے ہاں بھی ریئل اسٹیٹ کے لوگ ہیں کافی جو ہیں یہاں پہ، ایسی آپ کو پرائیویٹ سیکٹر میں مل جائیں گی جو کہ انٹرسٹڈ ہوں گی غزہ کی ریکنسٹرکشن میں. اگر کچھ ایسے کام ہو سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ ہم ایک اہم رول ادا کریں گے. اور پاکستان کی جو ہمارے فارن منسٹر جائیں گے یا جو بھی جاتے ہیں، مجھے نہیں اس وقت نہیں معلوم کہ سمٹ لیول پہ ہو رہا ہے، ہمارے پرائم منسٹر جائیں گے یا وزیر خارجہ جائیں گے، لیکن جس لیول پہ بھی یہ ہو رہی ہے OIC کانفرنس، پاکستان کو کھل کے اپنا بیان دینا چاہیے. اور امریکہ یا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن نے جو یہ کہا ہوا ہے اس کو مطلب ریجیکٹ کر دینا چاہیے. ہم نے پہلے ریجیکٹ تو کیا ہے لیکن ڈر کے کیا ہے. تو ایک بڑا کلیئر پوزیشن ہماری ہونی چاہیے غزہ کے معاملے ہماری یا فلسطین کے معاملے ہماری پوزیشن کیا ہے. اور پاکستان کا تجربہ کچھ نہ ہے، ہم کنٹریبیوٹ تو کر سکتے ہیں غزہ کی ریکنسٹرکشن میں اگر ہمارے پاس صلاحیتیں بھی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے سرینا کے سامنے یہ جو چیمپئنز ٹرافی ہوئی وہ ایک انڈر پاس بنایا. وہ اس لیے بنایا کہ ٹریفک اسموتھ چلتی رہے، VIPs بھی آئیں تو کوئی مسئلہ نہ ہو، کرکٹ میچ ٹیم بھی آئے اگر اس ہوٹل میں رہ رہے ہیں تو کوئی ایشو نہ ہو. لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ وہ انڈر پاس بنانے کے باوجود بھی وہی روٹ لگے، وہ ٹریفک کے حالات ہیں برے. کل میں مطلب مجھے آنا پڑا کوئی آدھے گھنٹے کا ڈیٹیور لے کر. تو اگر یہی ہے تو پھر اتنا پیسہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی.
کوئی ایسا انجینئرنگ آپ چیز کرتے نا کہ آپ کو 2-3 چیزیں سڑکیں اگر کرنی ہے تو ان کو انڈر پاس ہی ملا دیتے, کچھ ایسا کرتے کہ دوبارہ آپ کو ضرورت نہ پڑتی نہ روٹ لگانے کی نہ ٹریفک روکنے کی. لیکن ہمارے یہاں چونکہ لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہے, یہ پلاننگ ہم نے کی ہے اگلے 2-3 سالوں کے لیے. پھر آپ دیکھیں گی کہ کچھ عرصے کے بعد پھر یہاں توڑ پھوڑ ہوگی, پھر سڑکیں ٹوٹیں گی, پھر دوبارہ کوئی اور انڈر پاس بن جائے گا, کوئی اور فلائی اوور بن جائے گا. تو اس قسم کی چیزیں ہمارے ہاں چلتی رہتی, کیونکہ پیسہ تو عوام کا ہے نا, پیسہ عوام کا ہے, کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے نہیں, اس وجہ سے جس کا جو من میں آتا ہے وہ ہو جاتا ہے. تو کمنگ بیک ٹو غزہ, غزہ کا جو معاملہ یہی لگتا ہے کہ اسرائیل اس کو طول دیتا رہے گا, اور اگر اس نے سیکنڈ فیز پہ ایگری ہو بھی گیا, کوئی ایگریمنٹ ہو بھی گیا, تو میرا نہیں خیال کہ اسرائیل وڈرا کرنے جا رہا ہے غزہ سے. میں ان لوگوں سے اتفاق کرتا ہوں, بلکہ جو اسرائیلی جو آبجیکٹیولی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں ان کا بھی یہی خیال ہے کہ یہ مشکل ہے کہ غزہ سے اسرائیل پوری طرح نکلے, کیونکہ اگر حماس کو یا حماس کے رول کو ختم کیے بغیر, ایون اس کا سیاسی رول بھی ختم کیے بغیر اگر اسرائیل مان جاتا ہے تو پھر اس کا ایک بیک لیش تو آئے گا بن نتنیاہو پہ. اور بن نتنیاہو کو پتہ ہے کہ جس دن انہوں نے حماس کو تسلیم کر لیا, حالانکہ تسلیم تو کیا ہوا ہے, مذاکرات تو انہی کے ساتھ ہو رہے ہیں نا, بالکل کو کہ وہ ایجپٹ اور دوحہ کے ذریعے اپنے قطر کے ذریعے ہو رہے ہیں, بٹ فائنل ڈیسیشن تو حماس ہی لے رہا ہے ان کی جانب سے. تو اس وجہ سے اس وقت جو حالات ہیں وہ غزہ کے لیے بھی اتنے اچھے نہیں ہیں میں سمجھتا ہوں. اور اگر مسلمان دنیا کھڑی ہو جاتی نا غزہ کے پیچھے تو آج ہم یہ حالات سچویشن ہی بالکل ڈیفرنٹ ہونی تھی, کیونکہ بہت سے ممالک کا حماس کے بارے میں کوئی اچھے تاثرات نہیں تھے, وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ حماس ختم ہو. لیکن آپ کو نہیں لگتا یہ وقت وہ تھا کہ جب ہمیں آپس کی جو نفرتیں تو نہیں کہوں گی, لیکن یہ جو ہمارے ڈفرینسز تھے ان کو پسے پشت ڈالتے ہوئے ہمیں آگے جو دشمن تھا اس کو دیکھنا چاہیے تھا. لیکن دشمن کون تھا نا, یہاں ہی تو مسئلہ. اگر دیکھیے اس وقت بھی جب یہ اسرائیل نے اپنی یہ بہیمانہ جو ریاسی دہشت گردی کی ہے, اس وقت اگر یو اے ای, جارڈن, سعودی عرب کے تو تعلقات ہیں, لیکن جن لوگوں کے آلریڈی جو ابراہیم ایکارڈز کے ممالک تھے, موراکو, سوڈان, بحرین, یہ ممالک سفارتی تعلقات توڑ دیتے اس وقت, تو ایک پریشر تو بلڈ ہوتا, لیکن انہوں نے وہ بھی نہیں کیا. غزہ کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ غزہ کا فیوچر تو پورے فلسطین کا فیوچر ہے نا. اگر غزہ کا فیوچر دیکھیں خطرے میں تو ہے, لیکن ساتھ ساتھ مغربی کنارے کا فیوچر بھی خطرے میں ہے. اس میں بھی اب کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ اسرائیل اس کو بھی انیکس کرتا ہے, جس طرح انہوں نے سیریا کی گولان ہائٹس کر لی ہیں یا جیروسلم کو کر لیا ہے تو بیت المقدس کو, تو ویسے اس کو بھی کر لیں گے, جس کو سمیرا, جوڈیا اور سمیرا کہتے ہیں. تو وہ تو ان کے عزائم تو یہی ہیں. تو اسرائیل کا اور فلسطین کا معاملہ تو بہت پیچیدہ ہو گیا ہے, انلیس کہ عرب اور مسلم دنیا یکجا ہو جائے اور کوئی صحیح اسٹانس نہیں, جو کہ بہت مشکل نظر آتا ہے. بہت مشکل نظر آتا ہے, لیکن ہونا چاہیے. یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ.